نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري 533 حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. حدثنا مسدد امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اور سند آتی ہے جابر بن عبداللہ تک. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رفعہ، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خمروا الآنیۃ، ڈھانپ دو برتنوں کو، یعنی اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو خصوصاً رات کے وقت. وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، اور مشکوں کا منہ بند رکھو. یعنی پہلے زمانے میں پانی جو تھا وہ لیدر بیگز ہوتے تھے، مشک اس سے نکالا جاتا تھا، تو یعنی ان کو کھلا نہ چھوڑو، پانی نکالنے کے بعد ان کو بند کر دو. جیسے کسی آج کل آپ بوٹل سے پانی نکالتے ہیں تو اس کے بعد جب اس کو واپس رکھیں نیکسٹ ٹائم استعمال کرنے کے لیے، اگر پی رہے ہو تو اور بات ہے، سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اناٹینڈڈ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اس کا ڈھکن بند کر دیں. وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کر دو، یعنی رات کو دروازے بند کر کے سویا کرو. وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ، اور اپنے پاس رکھو اپنے بچوں کو، عند العشاء، عشاء کے وقت. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارا، کیونکہ جنوں کے لیے انتشار ہوتا ہے، یعنی جن پھیل جاتے ہیں. وَخَطْفَةً، اور اچکنا ہوتا ہے، یعنی وہ اچک بھی لیتے ہیں. وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، اور بجھا دو چراغوں کو، یعنی لالٹن وغیرہ، موم بتی وغیرہ یا دیا جو ہوتا ہے، ان سب کو بجھا کر سویا کرو. عند الرقاد، سونے کے وقت. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ، کیونکہ چوہیا، ربما ہو سکتا ہے کہ اجترت الفتیلۃ، کھینچ لے جائے بتی کو، یعنی وہ جو چراغ کے اندر بتی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوہیا تیل میں آئے اور وہاں سے پیچھے سے بتی کو پکڑ کے کھینچ کے جلتی بتی کو لے جائے، تو اس سے کیا ہوگا، فاحرقت اہل البیت، تو جلا دے گھر والوں کو. یعنی وہ لے جا کے مثلا چھت پہ ڈالے، اور پہلے زمانے میں چھت بھی لکڑی کے ہوتے تھے یا گھاس پھوس کے، تو وہ اگر جلتی بتی اس کو جا لگے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، پورا چھت جل سکتا ہے، گھر جل سکتا ہے. یا بستر پہ لحاف پہ کہیں جا کے پھینک دے تو کیا ہو سکتا ہے، انسان سو رہا ہے اس کو نہیں پتا، اور بستر پورے کو، چارپائی کو آگ لگ جائے یا آس پاس رکھے ہوئے کپڑوں کو، اور اس سے کیا ہو کہ سارا گھر جو ہے وہ جل جائے. قال ابن جریج، ابن جریج کہتے ہیں وہ حبیب، اور حبیب عن عطاء، انہوں نے بھی عطا سے روایت کی. اوپر آپ سند میں دیکھیں کہ عطا کا نام ہے اور ان سے کثیر روایت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر حبیب روایت کر رہے ہیں. فإن للشیاطین، تو اس روایت میں جن کی بجائے شیاطین کا لفظ آتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی جنات ہی کی قسم میں سے ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے کیسے سلیقے سکھا رہے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی گزارنے کے کیسے خوبصورت طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم محفوظ رہ سکیں. یہ ساری چیزیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے دنیاوی امور ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اور بہت سی چیزیں کس سے متعلق ہیں، خواتین سے متعلق ہیں جو گھروں کا انتظام کرتی ہیں، امور خانہ داری کرتی ہیں. تو ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھا کرو، کیونکہ اگر برتن ڈھانکے نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا پکا ہوتا ہے اور اوپر ڈھکنا نہیں دیا ہوتا، تو کئی ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ کوئی چھپکلی کھانے میں جا گری، اس کا زہر پھیل گیا، یا کوئی اور ایسی چیز چلی گئی جیسے مکھی چلی جاتی ہے، یا کوئی اور کیڑا مکوڑا پتنگا اندر چلا جاتا ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کھاتے وقت بیچ میں سے کوئی چونٹا نکل آتا ہے، یا کبھی
کوئی مکھی نکل آتی ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے. مثلاً آپ چائے کا پانی ابال رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کیا کریں، ڈھانک کے ابالیں. ایک تو ایندھن کم خرچ ہوتا ہے، کھلے ڈھکن سے ساری بھاپ نکلتی رہتی ہے تو دیر میں پانی ابلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی آ کے اچانک گر سکتی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتی ڈالی اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور پتنگا آ کے اس میں گر گیا اور وہ بھی ساتھ ہی پک گیا ہو. اور اگر آپ نے پکا کے کوئی چیز رکھی ہوئی تو اس کو تو لازمی ڈھانپے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چولہا جل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ انگیٹھی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اوپر دھواں نکلنے کا، اس کو چمنی کہتے ہیں نا، وہ بھی چمنی بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے اسی جگہ کے اوپر، اسٹوو وغیرہ کے اوپر. اب وہ جو چمنی ہوتی ہے اس میں سے دھواں نکل کے وہ چمنی کے ساتھ چپک جاتا ہے، پھر کچھ اور چیزیں اوپر سے اس کے ساتھ لگ کے وہ سیدھی کھانے میں گر سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں پکاتے وقت، پکا کے رکھتے وقت، پھر اس کے بعد دھونے کے بعد بھی برتنوں کو دھو کر صاف کر کے کھلے منہ نہیں چھوڑو، یا تو ان کو اوندا کر دو یا پھر یہ ہے کہ ان کو ڈھانک کر رکھو. کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی، کتنا مکمل دین ہے ہمارا کہ جس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا سلیقہ سکھایا گیا. یہ گھریلو سلیقے سے متعلق چیزیں ہیں. وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، یعنی پانی کے جو برتن ہیں ان کو بھی ڈھک کے رکھو، یا اگر وہ مشک میں ہے تو اس کا منہ بند کر کے رکھو، بوٹل میں ہے تو اس کو اوپر سے ڈھکن دے دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور پانی پینے کے لیے اس کے اندر منہ ڈالے اور وہ اندر ہی چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے. ابھی تو خیر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں بوٹلز وغیرہ، تو اگر کوئی چیز اندر گئی ہو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہر وقت ہم اتنا غور و فکر تھوڑی کرتے ہیں. ہم جب پانی پینے لگتے ہیں یا اٹھا کے کھانا پکانے میں ڈالنے لگتے ہیں تو ادھر سے اٹھا ادھر ڈال، اتنا غور و فکر نہیں ہوتا کہ اندر کیا کچھ چلا گیا ہے. بعض اوقات گرد و غبار وغیرہ آ کے اندر چلا جاتا ہے. اور پہلے تو جو لیدر بیگ ہوتے تھے ان کے اندر تو ویسے نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا چیز اندر چلے گی اور کیا نہیں، وہ تو اندر سے جو نکل رہا ہے سو نکل رہا ہے. جیسے حمام وغیرہ ہوتے تھے یا اس طرح کی ٹینکیاں ہیں، جیسے چھت پہ بازو کا ٹینکی ہوتی ہے اور وہاں پر آس پاس چھپکلیاں اور دیگر کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، بازو کے چوہے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں، شہد کی یہ جو کاٹنے والی مکھیاں ہوتی ہیں، یہ جا کے پانی میں گر جاتی. تو ٹینکیوں کو بھی ڈھانپنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کے ڈھکن بھی پورے پراپر فکس کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں یا پرندے اس میں سے پانی پینے کے لیے اندر منہ کرتے ہیں اور پرندے اندر ہی گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ پانی کا ذائقہ بدلا ہوا ہے. جب اوپر کی ٹینکی کو چیک کیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ اس کے اندر کوا گر کے مرا ہوا ہے اور اس میں مردار کسی اسمیل آ رہی ہے. تو ایسی چیزیں نہ صرف یہ کہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ. پھر کچھ گندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا پانی ناپاک بھی ہو جاتا ہے اور اس سے پھر طہارت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے پانی کے برتنوں کو بھی ڈھانک کے رکھو، باندھ کے رکھو. وَأَجِیفُ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند رکھو. خصوصاً شام کے وقت دروازے بند کر دینے چاہیے، یعنی گھر کا جو مین ڈور ہے اسے بند ہی رہنا چاہیے. دن کو بھی بند رہنا چاہیے کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں اس میں بعض اوقات سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص اچانک گھر کے اندر آ جائے. اور اگر آپ کہتے نہیں ہماری تو اپنی حویلی ہے اور ہم سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں، نہیں، اگر ہمارے اپنے جوان بچے بھی گھر کے اندر آ رہے ہیں تو ان کو دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے. اور اگر کوئی اور نامحرم رشتے دار ہیں تو ان کو بھی بتا کے گھر میں آنا چاہیے، یہ تھوڑا سا سائن دینا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں. اچانک نہیں اندر آ جانا چاہیے کیونکہ اس سے خواتین کے پردے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور پھر وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِیفُوا الْأَبْوَابَ وَأَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، عشاء کے وقت اپنے بچے، یعنی مغرب کا اندھیرا پھیلنے کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس روکو، باہر گلیوں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے نہ چھوڑو. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارًا، کیونکہ جن اس وقت پھیل جاتے ہیں، جن منتشر ہو جاتے ہیں. وَخَطْفَةً، اور ان کا اچکنا ہوتا ہے. یا اچکنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جنات جو ہیں وہ انسانوں کو، اور خصوصاً چھوٹے بچے جو اپنا دفاع کرنا نہیں جانتے یا اپنے لیے دعائیں وغیرہ اذکار نہیں پڑھ پاتے، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ تکلیف جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی، یعنی بہت جلدی اثرات اس کے ہوتے ہیں. خطوہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی سے کوئی چیز جھپٹ لینا. جنات کا اچانک وار ہوتا ہے ان پر، یعنی اچھے بھلے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے رونا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو تیزی سے شیاطین یا جنات کی طرف سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے. اور یہ رات کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں زمین پر پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے
احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان سارے حفاظتی اقدامات کو کریں تو انشاءاللہ بہت سے نقصانات سے بچ جائیں گے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے، بچے پڑھتے نہیں، اچھے بھلے پڑھتے تھے، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل وجہ کیا ہے. بعض وجوہات نظر آتی ہیں اور بعض وجوہات خفیہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. مثلا ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سال کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے بلائیں اترتی اور جو برتن کا منہ کھلا ہوتا ہے یا چیزیں اس طرح کی کھلی ہوتی ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتی، اور وہ پھر وبا جو ہے یا بلا سے مراد وبا ہے، وہ وبائیں جو ہے وہ بیماریوں کی شکل میں پھر پھیلتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو ڈھانک کے رکھیں اور صاف ستھرا رکھیں. اگلی حدیث 534 نمبر. حدثنا عبدة بن عبد الله اخبرنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه اذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة وطابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عبد اللہ. اس حدیث کو عبدہ بن عبداللہ نے روایت کیا ہے. حدثنا عبدہ ابن عبداللہ اخبرنا یحییٰ ابن آدم عن اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ، اور یہ صحابی ہیں. قال وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فی غار ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے. فنزلت تو نازل ہونے لگ گئی کیا؟ یہ سورت والمرسلات عرفا، یعنی سورت المرسلات نازل ہونے لگی. فإنا لنتلقاها، اور بے شک ہم اسے سن رہے تھے، لے رہے تھے. من فیہ، آپ کے منہ سے، یعنی براہ راست آپ سے سن رہے تھے. یعنی کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کر رہے تھے. اذ خرجت حیۃ، اچانک ایک سانپ نکل آیا، من جحرہا، اپنے بل سے، یعنی ایک سوراخ سے سانپ باہر آ گیا. فابتدرنا، تو ہم نے جلدی کی، لنقتلہا، کہ اسے قتل کر دیں، مار ڈالیں. فسبقتنا، تو وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہمارے ہاتھ نہیں لگا. فدخلت جحرہا، تو وہ واپس اپنے بل میں ہی چلا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم، وہ تمہارے شر سے بچا لیا گیا. کما وقیتم شرہا، جیسے تم اس کے شر سے بچا لیے گئے. یعنی وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے، نہیں نہ وہ تمہیں کاٹ سکا اور نہ تم اس کو مار سکے. وعن اسرائیل عن الأعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ مثلہ، ایک اور سند سے بھی یہ بات اسی طرح روایت ہوئی ہے. قال، اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا، بے شک ہم اس کو لے رہے تھے، اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر رہے تھے. من فیہ، آپ کے دہن مبارک سے، رطبتاً، تازی تازی. یہ آپ رطب کھجوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ، کون سی کھجوریں ہوتی ہے رطب؟ تازی والی. تو رطبتاً کا مطلب ہے تازہ تازہ، اسی وقت اتری تھی، اسی وقت ہم پڑھ رہے تھے، اسی وقت سیکھ رہے تھے. وتابعہ، اور روایت کیا اس کو ابو عوانہ عن مغیرہ، ابو عوانہ نے مغیرہ سے. وقال حفص وابو معاویہ وسلیمان بن قرم عن الأعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عبد اللہ، اور یہ حدیث ایک اور روایت سے بھی
عبداللہ بن مسعود سے بیان کی گئی ہے. یہاں امام بخاری مختلف سندیں بتاتے ہیں، ایک ریفرنس نہیں، ایک سے زیادہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ حدیث مختلف طریقوں سے عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. لیکن حدیث کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ سانپ کا نکلنا اور پھر اس کا بھاگ جانا، یعنی اس کا بل سے نکلنا اور واپس بل میں ہی چلا جانا. کیونکہ یہ کتاب بدل الخلق ہے، تخلیق کا بیان ہے، تو اس میں مختلف چیزوں کی تخلیق کے بارے میں احادیث بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. اور اس میں جیسا کہ ہم نے پیچھے کل ہی پڑھا تھا مختلف جانوروں کے بارے میں، بچھو کے بارے میں، چوہیا کے بارے میں، باولے کتے کے بارے میں، کبے کے بارے میں، چیل کے بارے میں. اسی طرح یہاں چوہیا کے بارے میں آج پڑھا کہ کس طرح وہ بتی لے جا کے انسان کو نقصان دے سکتی. تو یہاں سانپ کے بارے میں کہ یہ سارے جانور کیا ہیں، یعنی مختلف جانوروں کا ہم نے ذکر پڑھا، لیکن خاص طور پر ان جانوروں کا ذکر ہے یہاں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں. ان کا ذکر بھی کیوں کیا گیا؟ تاکہ انسان ان سے بچ کر رہے، ان کے شر سے محفوظ رہے. اگلی حدیث، حدثنا نصر بن علی اخبرنا عبد الاعلی حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت امرأة النار، ایک عورت آگ میں داخل ہوئی. کس سے؟ فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے. ہرہ بلی کو کہتے ہیں. ربطتها، جس کو اس نے باندھ رکھا تھا، بلی کو باندھا ہوا تھا. فلم تطعمها، پھر اس کو کھانا نہیں دیا، کھلایا نہیں. ولم تدعها، اور نہ اس کو چھوڑا. تأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یعنی خود چل پھر کے اپنا کچھ خوراک کا انتظام کرتی. قال، وہ کہتے ہیں وحدثنا عبید اللہ، ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا. عن سعید المقبوری، اور انہوں نے سعید مقبوری سے. عن ابی ہریرہ تھا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا. اور ابو ہریرہ نے کس سے روایت کیا؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثلہ، اسی کی طرح. یعنی اس حدیث کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث، دوسری سند ابو ہریرہ کی بھی آئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے. تو اس میں بلی کی تخلیق کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور اس حدیث میں امام بخاری کے استاد نصر بن علی کا ذکر ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں شروع میں بالکل حدیث کے نصر بن علی. نصر بن علی جو تھے یہ حافظ تھے، اور محدثین کو جب حافظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا. ہمارے یہاں حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد حدیث کے حافظ ہیں. پہلے زمانے میں لوگ بخاری کو بھی اسی طرح حفظ کرتے تھے جسے قرآن کو حفظ کرتے ہیں. آج کل ایسے لوگ نہیں پائے جاتے، کیونکہ اب اور چیزیں پڑھنے کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، تو لوگ دین کی چیزیں اس طرح زبانی یاد نہیں کرتے. بہرحال امت میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ لوگوں کو کئی لاکھ احادیث یاد ہوا کرتی تھی، یعنی زبانی بائی ہارٹ. تو نصر بن علی جو ہے یہ حافظ تھے، علامہ تھے، ثقہ تھے. ان کی کنیت ابو عمر تھی، نسبت ازدی تھی، یعنی قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح بصری تھی، یعنی بصرہ سے تعلق تھا ان کا. اور ان کا لقب الصغیر تھا، کیونکہ ان کے ایک دادا تھے وہ بھی اسی نسبت سے پکارے جاتے تھے، جہضمی کہلاتے تھے. ان کو جہضمی کبیر کہا جاتا ہے اور ان کو جہضمی صغیر کہا جاتا ہے. بڑے بڑے نامور علماء میں سے تھے وہ بھی. اور عبداللہ بن احمد یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق کوئی حرج کی بات نہیں، اور ان کو پسند کیا، یعنی ان سے حدیث لینے کو درست قرار دیا، کیونکہ یہ قابل لوگوں میں سے تھے، حدیث کے اماموں میں سے تھے، یعنی کوئی معمولی انسان نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ بھی بہت تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مستعین باللہ جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے نصر بن علی کو، انہی کو جو محدث ہیں، ان کو بصرہ بلا بھیجا اور ان کو قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا، عہدہ قضاء آفر کیا. لیکن یہ اس سے بچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اور میری اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے، میں استخارہ کروں. تو انہوں نے استخارہ کر کے اللہ سے دعا کی کہ یا رب اس سے پہلے کہ یہ عہدہ مجھے ملے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. اور سو گئے، استخارہ کر کے سو گئے. اور جب لوگ جگانے کے لیے آئے تو یہ فوت ہو چکے تھے. اس طرح ان کی دعا قبول ہو گئی. تو بہرحال بہت عالم بھی تھے لیکن اللہ سے ڈرنے والے.
جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان کو دنیا کے ان عہدوں میں اٹریکشن نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے ایک ذمہ داری اور ایک بوجھ سمجھتے کہ اس کے بارے میں پوچھو. کیونکہ وہ امام یا وہ جج یا وہ قاضی جو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی امام عادل ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. لیکن وہ شخص جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ نہ کرے، یعنی طرفداری کرے، تو پھر وہ اپنے لیے جہنم کمانے والا ہے، یعنی اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو لوگ رشوت لے کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بہرحال اس حدیث سے بلی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بلی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اس کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے، یعنی گھر کے اندر اول تو قید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جانوروں کی فطرت کے خلاف ہے. وہ ہماری طرح بند گھروں میں نہیں رہتے. آپ دیکھیے بلی کتے کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جس کا کوئی دروازہ ہو. وہ جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنی مرضی سے ٹہلتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گھر میں اس کو پالنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بھوکی نہ ہو، وہ پیاسی نہ ہو، اور اس کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے کہ وہ بیمار ہو یا اس کو کوئی نقصان ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ایسے پیٹس لا کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور بچے ان کو ابیوز کرتے ہیں، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. بعض اوقات ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو کھینچتے ہیں، کوئی دم سے کھینچ رہا ہے، کوئی گلے سے پکڑ کے اٹھا رہا ہے، کوئی کان کھینچ رہا ہے ان کے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ان جانوروں کی کوئی ایسی آہ لگے اور ساری زندگی کے لیے انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. تو اگر گھر میں ایسا کوئی پیٹ رکھنا بھی ہے تو اس کے سارے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اور بچوں کے ساتھ ساتھ اور گھر کے سارے افراد کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ اس بے زبان جانور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. اب یہاں ایک عورت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے آگ میں داخل کر دیا گیا جہنم میں کہ اس نے بلی کو بھوکے باندھے رکھا، اس کو کھانا نہیں دیا. اسی طرح بعض لوگ بلی تو نہیں رکھتے، پرندے وغیرہ رکھتے ہیں گھر میں، تو کوئی طوطا رکھتا ہے یا کچھ، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نہ اس کو ضرورت سے زیادہ کھلا دیں کہ وہ بیمار ہو کے مر جائیں، اور نہ اس کو کم کھلائے کہ وہ بھوکا رہے اور بددعائیں دے. جہاں تک بلی کا تعلق ہے تو بلی جو ہے یہ ایک گھریلو جانور ہے، مانوس ہوتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. یعنی بلی کو اگر پالا جائے تو بلی بہت پیار کرنے والی جانور بھی ہے اور بہت محبت دیتی ہے اور محبت لیتی بھی ہے. جب وہ مانوس ہو جاتی ہے تو بعض اوقات آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کے ساتھ سو جاتی ہے، یعنی اس کو خاص انس ہوتا ہے. میری ایک سائیکارٹسٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ بلی جو ہے اس سے بعض نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے. وہ لوگ جو ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تنہائی محسوس کرتے ہیں، بچے چھوڑ جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی انسان نہیں ہوتے، تو اگر ایسے پالتو جانور ان کے آس پاس ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں اور ان کو یعنی اپنے بچوں کی طرح ایک طرح سے پالتے ہیں اور ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں. تو اگر انسان ان جانوروں سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی جواباً بہت محبت کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نجس نہیں، ناپاک نہیں. اگر یہ پانی وغیرہ پی لے برتن میں سے تو اس کو ایک دفعہ دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے مل کر، اور اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 1 مرتبہ دھویا جائے اور اس سے بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن بلی کی خرید و فروخت منع ہے، اس سے منع کیا آپ نے. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کر روکا ہے، یعنی آپ نے ایک طرح سے ڈانٹ کر منع کیا کہ ان کی خرید و فروخت نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کی جو کنیت ہے وہ اسی وجہ سے ابو ہریرہ ہے، کیونکہ ہر سے ہریرہ، کہ وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اس بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی. رات کو میں اسے ایک درخت پر بٹھا دیتا تھا اور دن کو اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس سے کھیلتا رہتا تھا. تو لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے.
یعنی بلی کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے، بلی سے محبت کرنے کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے. ہمیں ساری تعلیم یہ بھی دی گئی کہ بلی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور بلی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی. آپ سوچئے کہ اگر بلی کے ساتھ زیادتی کرنے پر ایسی بڑی سزا ملی خاتون کو، تو انسانوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا بوڑھوں بزرگوں کے ساتھ اگر کوئی ایسی زیادتی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور جو بچیاں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، بعض اوقات کیئر نہیں کرتی. ان کو بھوک لگی ہے، ان کو چائے کی ضرورت ہے، انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرتی. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات بوڑھے بزرگ کئی دفعہ ایسے سٹروکس کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے. بعض اوقات بچوں کے گھر میں وہ شرماتے اور جھجکتے بھی ہیں، ان کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، خصوصاً اگر وہ وزٹ پر آئے ہوئے ہوں اور ہمیں ان کی عادات کا نہ پتا ہو کہ کس وقت کو کیا کھاتے پیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان سے بار بار پوچھنا بھی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھیے کہ جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح بہیو کرنے لگتے ہیں. جس طرح ہم بچوں کو بار بار پیار کرتے ہیں نا، یعنی بچوں کو اگر اٹینشن نہ دی جائے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرنے لگتے ہیں نا، بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، کبھی بال کھینچتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو بعض بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. اگر ان کو اٹینشن نہ ملے تو پھر وہ تنگ کرنے لگتے ہیں، اور پھر لڑائیاں، جھگڑے، فساد. کیونکہ ہم ان سے وہی توقعات رکھتے ہیں جو جب وہ جوان تھے یا جب وہ ایسے عمر میں تھے کہ وہ ہمارا خیال رکھتے تھے. تو ساری زندگی ہمیں اپنی ماں یا باپ یا دادی نانی ان سب سے محبتیں ملی، توجہ ملی، کیئر ملی، تو ہم نے بس یہی اندازہ کر لیا کہ شاید یہ ساری زندگی ہم ہی کو محبت دے. نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں جیسے وہ بچپن میں ہمارے ساتھ کرتے تھے. ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ کہہ دیجئے کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. یعنی خود بھی کیئر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت فرمائے. یعنی اگر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان پر رحم فرمائیں، تو کیا ہم خود ان کے ساتھ رحم اور محبت اور ہمدردی اور نرمی کا معاملہ اور سلوک نہیں کریں گے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ رحم کریں تو ہمیں خود بھی تو کرنا چاہیے نا.